لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ اکبر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، 72 چک صوبے والا میں انعقاد پذیر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہو کر انتہائی دلی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ میرے عزیزوں نے جناب مولانا حافظ دانش صاحب نے، بھائی یاسین صاحب نے، ہماری اس جماعت نے جن پاکیزہ مقاصد کی حصول کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد اور اہتمام کیا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ تمام پاکیزہ مقاصد پورے فرمائے۔ خصوصی طور پر ابھی جو برادر گرامی قدر حضرت مولانا میاں محمد اسلم جویہ صاحب حافظہ اللہ تعالی نے نشاندہی فرمائی کہ ہمارے مرحوم بھائی، بہت نیک صالح بھائی حضرت مولانا ماسٹر لیاقت علی صاحب اور ہماری دینی بہن ان کی اہلیہ محترمہ رحمہم اللہ تعالی، اللہ تعالی ان دونوں کے جنت الفردوس میں درجات کو بلند فرمائے اور اس مسجد کو اللہ اسی طرح قیامت تک آباد رکھے۔
اس علاقے میں ہمارے جتنے دینی دوست، دینی بھائی فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ جو میرے بزرگ احباب زندہ و سلامت ہیں، اللہ ان سب کی عمر میں برکت فرمائے۔ چونکہ میں تو آپ کے علاقے سے ہی تعلق رکھتا ہوں، اور مثال مشہور ہے کہ جو گھر کی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی اہمیت اور اتنی حیثیت نہیں شمار ہوتی، لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ بھائی، ساتھی، احباب انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میرا فرض ہے کہ دور دراز سے جو مہمان علماء کرام تشریف لائے ہیں، میں کوشش کروں کہ اپنے وقت کو، اپنی گفتگو کو، بیان کو مختصر انداز میں پیش کروں تاکہ میں زیادہ ٹائم ان کے لیے وقف کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے جامع کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان کیا جائے اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہماری جو کانفرنس ہے اس کا عنوان وہ آپ سب کے فہم میں ہے، علم میں ہے، ادراک و احساس میں ہے، اور شاید آپ سب اس کا معنی بھی سمجھتے ہوں۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ مل کر اس طرح نہیں، مل کر توجہ کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر دروشی پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، ان کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، ان کے عقیدوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے، ان کو علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے، انہیں شیطان کی سازش اور شرارت اور خباثت سے بچانے کے لیے، انہیں شرک کی دلدل اور کفر کی ظلمت سے نکالنے کے لیے 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء اور رسل علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، اور بالآخر یہ سلسلہ نبوت و رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ پہنچا۔ تب اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی بنا کر بھیجا ہے اور خاتم النبیین بھی بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خاتم النبیین کا معنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان وحی سے واضح کیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لا نبی بعدی، اب قیامت تک میرے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا، رسول بنایا، میرے درمیان اور قیامت کے درمیان جس طرح یہ 2 انگلیاں آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے، اسی طرح میری نبوت اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی کی نبوت حائل نہیں ہو۔ فرمایا ایھا الناس، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد اب دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور میری امت کے بعد دنیا میں کسی اور نبی کی امت نہیں آئے گی۔ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، اور میری امت امتوں میں سب سے آخری امت ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان لی اسمان، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر والحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب
الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا میرے اللہ نے کئی نام رکھے، میرا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نام ماہی، اور ماہی کہتے ہیں کہ جس کی بعثت کے ساتھ، جس کی تشریف آوری کے ساتھ اللہ دنیا سے کفر کو مٹا دیتا ہے۔ ایک میرا نام الحاشر، اور حاشر کا معنی یہ ہوتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے وہ اٹھے گا، باقی سب اس کے پیچھے اٹھیں گے۔ تو فرمایا وانا العاقب، ایک میرا نام عاقب ہے، اور عاقب کا معنی ہوتا ہے الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی، مل کے بولے، نہیں آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں 6 الگ شانیں عطا فرمائی۔ اوتیت بجوامع الکلم، مجھے اللہ نے کلمات جامعہ بولنے والا بنا کر بھیجا۔ میں جب بولتا ہوں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پنجابی میں ایک شاعر نے ترجمہ کیا، چپاں وٹیاں شاہ رسولاں بن حاجت نہ بولے۔ چپاں وٹیاں شاہ رسولہ، جو رسولوں کے شاہ سردار تھے، سید الرسل کا ترجمہ۔ نبی پاک خاموش طبع تھے، زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، کم بات کرتے تھے، لیکن کیسی کرتے تھے؟ فرماتے چپاں وٹیاں شاہ رسولاں بن حاجت نہ بولے، تھوڑے سخن تے مانے بہتے دانش مندہ تولے۔ جب نبی پاک بولتے تھے تو الفاظ کم ہوتے تھے مگر معانی، مل کے بولے، ہماری نعتیں دیکھ لیں، نظمیں دیکھ لیں، تقریریں سن لیں، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور معنی اس میں بہت مختصر سے ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی پاک کے الفاظ کم ہوتے تھے، جملے کم ہوتے تھے، مگر معانی اور مطالب ان میں بہت زیادہ ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کلمات جامعہ بولنے والا بنا کر بھیجا۔ نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، میں دشمن سے ابھی 1 میل کے فاصلے پہ دور ہوتا ہوں، مگر 1 میل کی مسافت میرے اور دشمن کے درمیان حائل ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ میرے دشمن کے دل میں میری ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ احلت لی الغنائم، پہلے نبیوں پر، ان کی امتوں پر غنیمت کا مال حرام ہوتا تھا، وہ جہاد کرتے تھے، غنیمت حاصل کر لیتے تھے، لیکن نہ غنیمت کی بکری کھا سکتے تھے، نہ گوشت کھا سکتے تھے، نہ کھجوریں کھا سکتے تھے، نہ پیسہ استعمال کر سکتے تھے، وہ سب جلانا پڑتا تھا۔ لیکن فرمایا جب ہم آئے تو اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال بنا دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی، جہاں بھی ٹائم آئے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کھیت ہو، باغ ہو، میدان ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، ہوائی اڈہ ہو، جہاں بھی ٹائم آئے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جگہ پاکیزہ ہونی چاہیے، اور پوری روئے زمین کی پاکیزہ مٹی اللہ نے ہمارے لیے وضو اور تیمم، وضو پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، پانی نہ ہو غسل نہیں کر سکتے، تیمم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے مٹی کو ہماری طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور آگے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، دوسرے نبیوں کے مقابلے میں اللہ نے جب میری باری آئی مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا۔ اور آخری فرمایا وختم بی النبیون، جو آج ہمارا موضوع ہے، فرمایا جب میں آیا تو میرے آنے کی برکت سے اللہ نے نبیوں کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ اب دنیا میں کوئی نیا نبی، مل کے بولیں، زور سے بولیں، نہیں آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ الا موضع لبنۃ فطاف به النظار ويتعجبون من حسن بنیانہ۔ فرمایا میری مثال اور 1,00,000 اور کئی ہزار مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک محل بنایا جائے اور اس محل کو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں اور کہیں کتنا خوبصورت محل ہے، کتنا پیارا محل ہے، لیکن اس کی پیشانی پر دیکھیں کہ ایک ابھی اینٹ لگنی تھی، ایک سلیٹ آخری لگنی تھی، وہ نہیں لگی۔ وہ دیکھنے والے کہتے کہ اگر یہ لگ جاتی تو اس محل میں کوئی خامی نہ رہتی، کوئی کمی نہ رہتی۔ آقا فرماتے ہیں
انا اللبینہ، وہ آخری اینٹ نبوت کے محل کی اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا، میں آیا تو نبوت کا محل پایا، تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت کا جو آپ کا اعزاز ہے، منصب ہے، شان ہے، رتبہ ہے، اسے خود بیان فرمایا۔ بہت سارے آپ کے بیانات ہیں، ٹائم مختصر ہے اس لیے میں ان کو اس وقت بیان نہیں کرتا، مگر یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک تو سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام نبی بن کر آئے، ان کے بعد نوح علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، ان کے بعد یوسف علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کتنے نبی آتے رہے۔ اللہ نے کسی کے موقع پہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن جب آمنہ کے لال دنیا میں آئے، اللہ فرماتے ہیں اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ اگر نبی پہلے اس لیے آتے تھے کہ لوگ بگڑتے ہیں، چور بنتے ہیں، ڈاکو بنتے ہیں، لٹیرے بنتے ہیں، رہزن بنتے ہیں، شرابی بنتے ہیں، بدکار بنتے ہیں، مشرک بنتے ہیں، کافر بنتے ہیں، منافق بنتے ہیں، غدار بنتے ہیں، جھوٹے بنتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آنا ہے۔ اگر یہ کام نبیوں کا تھا، یہ مقصد تھا نبیوں کے آنے کا، تو یہ مقصد تو آج بھی ہے۔ کیا دنیا میں آج چور ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں صوبے والے والے وہ حافظ آ گیا ندیم، بابا ہی بن گیا تو ماشاءاللہ، مولانا حافظ قاری ندیم، اللہ نے سب کو سلامت رکھے۔ یہ ساڑھے بچے نے، شگرد نے ساڑھے۔ میں عرض کر رہا تھا پہلے نبی آتے تھے چوروں کو ٹھیک کرنے، تو چور اب آتے ہیں یا نہیں آتے؟ مل کے بولیں۔ جو جائے جیلہ میں کو پریاں پیاں چوراں نال، ڈاکواں نال، قاتلاں نال، لوگوں دی زمینہ دے قبضے کرنے والے نال، ایویں ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ پاکستان اجے بھی ایک علاقہ ایسا ہے، میں ابھی 2 ماہ پہلے وہاں تھا، بلتستان، گلگت بلتستان، سکردو میں گیا، آپ حیران ہوں گے کہ سکردو کی جیل میں صرف 2 قیدی ہیں، اور وہ بھی سکردو کے نہیں تھے، وہ بھی گلگت کے علاقے کے تھے، اور معمولی جرم تھے ان کے۔ وہاں پر کوئی چور نہیں ہے، وہاں پہ کوئی قاتل نہیں ہے، وہاں پر آپ حیران ہو گئے جیب تراش کوئی نہیں ہے۔ اس پورے علاقے میں آپ حیران ہو گئے کہ میں نے 10 دن وہاں پہ رہا، میں نے کوئی فقیر نہیں دیکھا، حالانکہ وہ غریب لوگ ہیں، تنگ دست ہیں۔ ابھی اس وقت جو ہمارے کتنی سردی پڑ رہی، اور وہاں پہ پتہ کتنا ٹمپریچر ہے، مائنس۔ ہمارے اس وقت اوپر جو ہوتا ہے نا مائنس کے اوپر، وہ تقریباً 15 16 14 ہوتا ہے جب شدید سردی پڑتی، تو وہاں مائنس جب نیچے جاتا ہے مائنس 16 ہوتا ہے، 20 اور 25 تک چلا جاتا ہے۔ اتنی سردی پڑ رہی، برف پڑ رہی، اور کئی وہ مہینے بیچارے باہر نہیں نکل سکتے، اتنی غربت تنگ دستی کے باوجود وہاں پہ یہ جرائم نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ تعلیم ہے، تعلیم وہاں پہ زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہاں لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہیں۔ اللہ کرے یہ ہمارا علاقہ بھی علم والا بن جائے، اونچی آمین کہو۔ تو جرائم تو اب بھی موجود ہیں، تو نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سوال کے جواب قرآن میں عطا فرمائے۔ 5 جواب قرآن میں اللہ نے دیے۔ کتنے جواب؟ میں 5 نہیں سنا سکتا، ٹائم تھوڑا ہے، تو میں 2-3 سنانا تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے، باقی انشاءاللہ پھر ادھار کر لیں گے۔ پہلا اللہ نے جواب دیا کہ پہلے نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، تیسرے کے بعد چوتھا نبی، بلکہ بعض اوقات ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، ساتھ حضرت اسحاق بھی نبی تھے۔ حضرت داؤد نبی تھے تو ساتھ سلیمان بھی نبی تھے۔ حضرت زکریا نبی تھے تو ساتھ یحییٰ بھی نبی تھے۔ حضرت یحییٰ نبی تھے، ساتھ عیسیٰ بھی نبی تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، لیکن اب آمنہ کے لال کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ۔
اس لیے کہ میرے اللہ کا اعلان اور فیصلہ ہے۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ پہلے جو نبی آتے تھے نا، ان پر اللہ دین ایک ہی نازل کرتا تھا، دو الگ الگ دین، تیسرے پہ اور دین، چوتھے پہ اور دین نہیں۔ جو پہلے پیغمبر پہ دین اللہ نے نازل فرمایا تھا، وہی دوسرے نبی پر، وہی تیسرے نبی پر، وہی چوتھے نبی پر، 1,00,000 نبیوں رسولوں پر اللہ نے دین ایک ہی نازل کیا، اور اس دین کا نام دین ہے، مل کے بولیں، دین اسلام ہے۔ سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ دین اسلام یہ سارے نبیوں پہ نازل کرتا رہا، لیکن ابھی دین اسلام کی تعلیمات نازل ہو رہی ہوتی تھی کہ اس نبی کا وقت پورا ہو جاتا، اس کا دور ختم ہو جاتا، وہ اللہ کے پاس واپس چلے جاتے یا اٹھا لیے جاتے، اور اللہ ایک اور نبی بھیج کر ان پر پچھلا دین بھی اتارتا، کچھ اور نیا دین نازل کرتا۔ ابھی دین نازل ہو رہا ہوتا تھا، وہ نبی چلے جاتے، ابھی دین باقی ہوتا تھا، اس لیے اللہ ایک اور نبی کو بھیجتے، پھر دین کا نزول شروع ہو جاتا، اس نبی کا ٹائم ختم ہو جاتا، وہ بھی اللہ کے پاس واپس چلے جاتے، پھر اللہ اور کو بھیجتا۔ لیکن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند سیدہ فاطمہ کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے وہی دین اسلام، اس کا نزول ان پر فرمایا، اور 23 سال ان پہ دین نازل ہوتا رہا، قرآن کی شکل میں، حدیث نبوی کی شکل میں، حدیث قدسی کی شکل میں دین آ رہا تھا۔ 23 سال گزر گئے، 22 سال کچھ مہینے دین نازل ہوتا رہا۔ بالآخر نبی پاک خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ہیں، اور آسمان سے رب نے پہلی بار یہ وحی نازل فرمائی جو 1,24,000 نبیوں رسولوں میں سے کسی نبی رسول پہ نازل نہیں کی، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور وہ یہ تھی، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ہم نے دین اسلام آپ پر آج مکمل فرما دیا۔ جب دین اسلام مکمل ہو گیا، تب قیامت تک کے لیے دین، نظام زندگی اللہ نے مکمل فرما دیا۔ تو پہلے تو نبی آتے تھے کہ دین مکمل نہیں ہوتا تھا، اس کی تکمیل کے لیے ایک اور نبی، مزید تکمیل کے لیے ایک اور نبی۔ تو جب دین اسلام پایا تکمیل کو پہنچ گیا، تب قیامت تک کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت باقی، مل کے بولیں، باقی نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جواب میرے اللہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا، لیکن ضلع ساہیوال کا نبی نہیں، بر اعظم ایشیا کا نبی نہیں، پاکستان کا نبی نہیں، صوبہ پنجاب کا نبی نہیں، میں نے ساہیوال ڈویژن کا نبی نہیں، انہیں نبی بنا کر بھیجا تو صرف مدین کے علاقے کا، بس وہ مدین کے علاقے کے نبی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، مگر صرف قوم سمود کے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر، مگر صرف قوم عاد کے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ، مگر صرف بنی اسرائیل کے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت مسیح اللہ اکبر علیہ السلام، بے شمار معجزات کے حامل،
بغیر باپ کے دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا، اتنی شان والا پیغمبر، مگر وہ خود یہ اعلان کر رہا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ میرے اللہ فرمائے اللہ پاک فرماتے میرے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کا بھی اعلان یہ تھا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں سے تمہارا رسول بن کر آیا ہوں، میں سے تمہارا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو جب نبی اس لیے ضرورت تھی، اگر بنی اسرائیل کا نبی ہونا چاہیے تو بنی اسماعیل کا نبی بھی ہونا چاہیے۔ اگر بنی اسماعیل کا نبی اسماعیل موجود ہے تو فرمایا وہ جو علاقہ تھا عرب کا دوسرا، وہاں بھی نبی ہونا چاہیے، ایشیا میں نبی ہونا چاہیے، یورپ میں نبی ہونا چاہیے۔ اللہ نبی بھیجتے رہے، ان کے کیا نام تھے، کیا شخصیات تھی، جتنا قرآن میں معلوم ہوا، حدیث پاک معلوم ہو بس، لیکن نبی آئے دنیا میں۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے ہم نے ہر قوم کا ہادی بھیجا، ہر قوم کا رہنما بھیجا، ہر قوم کے نبی بھیجا، لیکن فرمایا وہاں ضرورت اس لیے تھی کہ اس کی نبوت اس علاقے کی، اس کی پیغمبری اس علاقے کے لیے، اس کی رسالت اس علاقے کے لیے، اس کی دعوت اس علاقے کی قوم کے لیے۔ لیکن حسنین کریمین کے جب نانا جان دنیا میں آئے رسول بن کر، تو ہم نے اعلان یہ کروایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ۔ اب تھک تو نہیں گئے؟ دم خم گئے؟ کیوں آہو ندیم؟ ماشاءاللہ اج میں ندیم نے فون کیتا کئی سالہ بعد، میاں صاحب کئی سالہ بعد، وہ بھی صبح والے جلسے دی برکت نال۔ ہاں جی ماشاءاللہ واقعی توڑے، ہاں جی لو بزرگاں فرمایا توڑے وہاں بس قرآن پڑھ پڑھ سنائی جلسے۔ یا ایوہا الناس قل یا ایوہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل آپ اعلان فرمائیں، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، اس لیے آپ یہ اعلان فرمائیں یا ایھا الناس، اور تمام انسانوں، کالے بھی انسان، گورے بھی انسان، پنجابی بولنے والے بھی، اچھی بولو، بلوچی بولنے والے بھی، سندھی بولنے والے بھی، پختون پشتو بولنے والے بھی، انگریزی بولنے والے بھی،
عربی بولنے والے، فارسی بولنے والے، فرانسیسی بولنے والے، مرہٹی بولنے والے اور دنیا کی کوئی بھی زبان بولنے والے، فرمایا یا ایھا الناس، وہ سب انسان اور سارے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول بن کر آیا، میں تم سب کا پیغمبر بن کر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ سے سنی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بعثت الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے ہر کالے کا رسول بنا کر بھیجا، ہر گورے کا رسول بنا کر بھیجا۔ کالے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، گورے بھی میرے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اور دنیا کا ہر فطرت سلیمہ رکھنے والا وہ محمد الرسول اللہ پہ اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والا، اس لیے کہ میرے محبوب ساری کائنات کے رسول بن کر آئے۔ اللہ خود قرآن میں اللہ ہو کے فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا۔ اور اگلی جو آیت میں نے پڑھی اس میں تو اللہ نے اور حد کر دی، فرمایا ہم نے سارے انسانوں کا ہی نہیں، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کا رسول بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان۔ میاں صاحب نے میں پابند کیتا ہے، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے کہ میں کثرت نہ قرآن پڑھ کے سناؤں۔ تو سننا جو نا تو قاری خالد مجاہد صاحب، عثمانی صاحب اس وقت درس دیں گے، یہ میں کلے سنانا، بس میں جلدی کرنا ہے تاکہ عثمانی صاحب بیان شروع ہو جائے۔ کتنے نے عثمانی صاحب آ رہے ہیں؟ چلو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے اپنے محبوب پر فرقان قرآن نازل فرمایا تاکہ ان کا پیغام کیسا ہو؟ للعالمین، عالمگیر، سارے جہانوں کے لیے۔ میرے نبی پیغمبر ہیں سارے، ذرا زور سے بولیں، سارے جہانوں کے لیے۔ ان نبیوں کے ہوتے ہوئے اور نبی آتے تھے، ضرورت ہوتی تھی، کوئی ایک خاص علاقے کے نبی تھے، ایک خاص قوم کے نبی تھے، ایک خاص قوم، ایک خاص زبان بولنے والوں کے نبی تھے، مگر میرے پیغمبر ساری زبانیں بولنے والوں کے نبی، سارے خاندانوں کے نبی، ساری رنگتوں کے نبی، سارے جہانوں کے نبی۔ انسان تو انسان، میرے نبی جنات کے نبی۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ
قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. تیسرا جواب، پہلے نبی دنیا میں آتے تھے، اللہ ان پر صحیفے نازل کرتا. توجہ ادھر رکھیں میری طرف، ان کو انتظامی کام کی بات کر مشاورت ہوتی ہے تو ادھر توجہ رکھیں. توجہ فرمائے، اگر تھک گیا تو میں انہیں چھڑ بھی دے رہا تھا. توجہ فرمائے، میں نے آج آپ کی اس کانفرنس کے موضوع کو کسی نہ کسی حد تک بیان کرنا ہے تاکہ ان بنیادوں پر آنے والے اپنا بیان شروع کر سکیں. توجہ فرمائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت. تیسرا اللہ نے جواب یہ دیا، پہلے نبی دنیا میں تشریف لاتے، اللہ ان پر کتابیں نازل کرتا، صحیفے نازل کرتا. تورات کس کی کلام ہے؟ اللہ کی. زبور کس کی کلام ہے؟ ابراہیم کے صحیفے کس کی کلام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کس کی کلام ہے؟ انجیل مقدس کس کی کلام ہے؟ لیکن جب وہ پیغمبر دنیا سے چلے جاتے، ان کی کتابیں، ان کی قومیں، ان کی امت وہ خود ہی تبدیل کر دیتی. یہ قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تحریف کر دیتے، ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیتے، بدل دیتے، اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر دیتے. ان پیغمبروں کی سیرت، ان کی احادیث، ان کے اقوال، ان کے خطبات، ان کے دروس، ان کی تعلیمات، ان کے مواعظ، کوئی شے محفوظ نہیں رہتی تھی. اس لیے اللہ ایک اور نبی بھیجتے، وہ دنیا میں آ کر پھر نئی وحی لے کر آتے، نئی کتاب لے کر آتے، نیا صحیفہ لے کر آتے اور آ کر دنیا کو بتاتے کہ لوگوں نے پچھلے پیغمبر کی تعلیمات کو بدل دیا تھا. اصل یہ تعلیمات تھی میرے اللہ کی، یہ نہیں جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، یہ تو تبدیل شدہ ہے. اللہ نے وہ کتابیں نازل فرمائی مگر ان کی حفاظت نہیں فرمائی. لیکن جب قرآن کی باری آئی، نبی پاک کی حدیث کی باری آئی، رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کی باری آئی، اللہ نے آسمان سے اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سیرت پیغمبر، اسے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. قرآن کے نازل شدہ، نازل ہوئے کتنی دیر گزر گئی؟ 1400 سے زیادہ سال. اللہ اکبر، 1434-35 سال، اس سے بھی زیادہ عرصہ. یہ تو ہجرت کی بات ہم کرتے ہیں، اور ہجرت سے جو پہلے سال تھے وہ بھی اس میں شامل کریں. قرآن تب بھی نازل ہو رہا تھا، تو 1450 سال ہو گئے قرآن کے نزول کو. لیکن الحمدللہ آج بھی قرآن اسی طرح محفوظ ہے جس طرح 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق. کسی بچے سے پوچھو، سکول پڑھتے ہوئے بچے سے پوچھو، پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ مل کے بولے. غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ ان علماء کو بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اپنی ایمان سے بتلاؤ. جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو پہلے کہہ رہا پیر پانے،
سجا یہ سانو کتوں پتہ لگا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام تو کہ نبی پاک علیہ السلام سجا پیر پہلے پاندے سن. اللہ اکبر. شمائل ترمذی اس میں یہاں تک محفوظ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کنگھی کیسے استعمال کرتے تھے، آقا کی داڑھی میں سفید بال کتنے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کیسے باندھتے تھے، آنکھوں میں سرما کیسے ڈالتے تھے. نبی پاک کی زندگی کی ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ رکھی. رسول اللہ کی زبان سے نکلے الفاظ وہ بھی اللہ نے محفوظ رکھے. اور جس پیغمبر کی ایک ایک ادا محفوظ ہو گئی، حتیٰ کہ جن راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو روایت کیا، وہ حدیث نبوی کی برکت سے اور راویوں کی زندگیاں محفوظ ہو گئی. اسماء اور رجال کی کتابیں تو اٹھا کے دیکھیں، وہ کیا لاکھوں راوی، ہزاروں راوی، ان کی زندگیاں محفوظ ہو گئیں. تو جس پیغمبر کا ریکارڈ سارا محفوظ ہو، اس کے دنیا میں آنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت تھی؟ قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، ان کی اپنی سیرت محفوظ ہے، اس کو روایت کرنے والے صحابہ ان کی زندگیاں محفوظ ہیں، آگے ان کے شاگرد تلامذہ تابعین ان کی زندگیاں محفوظ ہیں، آگے ان کے تلامذہ تبع تابعین ان کی زندگیوں کا ریکارڈ محفوظ ہے. جہاں ریکارڈ اتنا محفوظ ہو وہاں کسی اور نبی کی ضرورت باقی. چوتھا جواب اللہ نے یہ دیا، اللہ اکبر. ہر نبی اپنے علاقے کے لیے روشنی کا مینار تھا، لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے تھے، ہدایت حاصل کرتے تھے. لیکن جب نبی پاک آئے تو اللہ نے انہیں روشنی کا مینار بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ کیا بنا کر بھیجا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ہم نے اپنے محبوب کے سراج منیر بنا کر بھیجا. سراج منیر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے آفتاب، سورج. سورج جب چمکتا ہے تو مجھے بتلائیں، ابھی رات کا ٹائم ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، اندھیرے ہیں، روشنی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ بلب جلایا، یہ لائٹ جلائی، ٹیوب جلائی. آپ ساری دنیا میں لائٹیں لگا لیں پھر بھی اندھیرا دور ہو سکتا؟ لیکن جب سورج طلوع ہوگا تو پھر کوئی اندھیرا رہ نہیں سکے گا، ان روشنیوں کی روشنیاں بھی ماند پڑ جائیں گی. اللہ اکبر. تو فرمایا سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ہم نے جناب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ، ماشاءاللہ قاری صاحب بھی تشریف لے آئے، اور میں 2-3 منٹاں جی تھوڑی جان چھڑ داں گا انشاءاللہ، گھبراؤ نہ. تسی توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اکبر. جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنانے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء. ایک سورج آسمان پہ چمکتا ہے، ایک سورج عائشہ کے گھر میں چمکتا ہے. فرمایا آسمان کا سورج میرے اس سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ سورج تو فجر کے بعد روشنی کرتا ہے، میرا سورج تو رات عشاء کے بعد بھی روشنی کرتا ہے. 2 جہانوں کی روشنی اللہ نے بنا دیا. سراجم منیرا. اللہ اکبر. اور اس کے ایک اور معنی بھی ہوتا ہے سراجم منیرا کا. سراج عربی میں سورج کو بھی کہتے ہیں اور چراغ کو بھی کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہے، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. وہ یہ ہے ایک چراغ روشن ہو، جل رہا ہو، اور لاکھوں چراغ بجھے ہوئے ہوں،
وہ روشن نہ ہو، وہ لے آئے انسان اور بیٹھ جائے اس چراغ کے پاس، ایک چراغ کو پکڑے اس کے ساتھ قریب کرے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ چراغ بھی روشن ہو جائے گا۔ تیسرا پکڑے اس کے ساتھ لگائے قریب کرے تو وہ بھی روشن ہو جائے گا۔ ایک چراغ ہزاروں گل شدہ بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سیدہ فاطمہ کے بابا جان کو چراغ بنا کر بھیجا، جو بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا تھا وہ بھی چمکنے والا ستارہ بن جاتا تھا۔ آئے تو ابو بکر، نکلے تو صدیق اکبر، روشن ہوئے یا نہ ہوئے؟ آئے تو ابو بکر، ساتھ لگے تو صدیق اکبر، آئے تو عمر ابن خطاب، ساتھ لگے تو فاروق اعظم، آئے تو عثمان ابن عفان، ساتھ لگ گئے تو ذوالنورین، آئے تو علی ابن ابی طالب، نکلے تو حیدر مرتضیٰ، آئے تو بلال حبشی، نکلے تو مؤذن رسول، آئے تو عبد الشمس، نکلے تو ابو ہریرہ، آئے تو ابن عباس، نکلے تو مفسر قرآن، آئے تو ابن مسعود، نکلے تو فقیہ اعظم، آئے تو ابن عمر، نکلے تو محدث اعظم، آئے تو رہزن، نکلے تو رہبر، آئے تو صحابی، نکلے تو صحابی، آئے تو کافر، نکلے تو مسلم، آئے تو مشرک، نکلے تو موحد، آیا تو کالا بلال، نکلا تو دنیا کا امام۔ نبی پاک سراجم منیرہ، چراغ بھی تھے، سورج بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کی روشنی بھی سب کے لیے، اس کی روشنی مل کے بولیں۔ اب صبح جب سورج طلوع ہوگا تو کیا خیال ہے؟ یہ صرف اہل حدیث نا روشنی دے گا؟ مل کے بولو نا۔ اسی اہل حدیث زور لا لیے، جنہ مرضی ٹل لا لیے کہ سورج صاحب آدھی روشنی حنفیاں نو نہ دیا جے، کیوں جی؟ تے سورج ساڑی گل منے گا تے حنفی بھی ساڑنا رل پین کہ چلو اسی مسلمان پر آ گئے، اللہ کرے اسی ایک دوسرے پر آ سمجھنے والے بن جیے۔ جو اس کی ضرورت ہے، آج ضرورت ہے اس بات کی، پیغام پاکستان پہ ہم نے سائن کیے اور اس میں کیا لکھا ہے؟ لا نکفر احدا من اہل القبلہ۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں یہ جا کے سبق پڑھا تھا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اسے مسلمان کہنا چاہیے۔ لاکھ اس کے اندر خامیاں ہوں، خرابیاں ہوں، برائیاں ہوں، عیب ہوں، وہ چاہے سگڑ پیتا ہو تب بھی مسلمان۔ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، داڑھی منڈاتا ہے تو پھر بھی، مل کے بولو، اونچی بولو، مسلمان۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے تو پھر بھی تجربہ تھلے کر لوے اور دھیان نال یار سارے مولویاں توڑے تے فتوے لا دینے نے، سانوں تو رگڑی کھلوتے نے پہلے ہی جناب۔ اللہ نے ہدایت عطا فرمایا، اللہ نے سمجھ عطا فرمایا۔ کہہ دو آمین اچھی، بڑی ضرورت ہے اس دعا کی۔ تو حضرات، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی شان کیا کہہ رہی ہے؟ اگر حنفی بھی مل جائیں، اہل حدیث بھی مل جائیں، ساری دنیا کے مسلمان مل جائیں اور زور لگا لیں کہ سورج کی روشنی صرف ہمارے لیے، اخرجت، کیا للناس کا معنی ہے؟ اہل حدیث، للناس کا معنی اہل سنت، اس کا معنی اہل اسلام نہیں، للناس اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ساری انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ہمارا پیغام تو سب کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ تو جو ہم تقریریں کرتے ہیں، ہمارا واعظ ہے، ہمارے لیکچر ہیں، ہماری سوچ ہے، وہ کتنی تنگ نظری اور کتنی محدود ہو چکی۔ میاں اسلم جو یا فلانے نے سلام کیوں کرتا ہے تو حنفی گئے، اے دیوبندی نے ملی جاندہ ہے، ایسے اعتراض ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ اور فلانے بریلوی مولوی ملن رہے سن، سبحان اللہ۔ اور پیغام دنیا میں اس طرح پھیلایا جاتا ہے۔ اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں، مدینہ طیبہ میں دروازے پہ دستک دی، گھر والے نے دروازہ کھولا، حیران ہوا کہ جناب محمد کریم علیہ السلام میرے گھر کے دروازے پر۔ اور وہ بندہ پتہ کون تھا؟ یہودیوں کا سردار تھا۔
اس نے کہا جی آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملی کہ تیرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسلام ایسے نہیں پھیلتا جیسے تم پھیلانا چاہتے ہو، سب پہ کفر کے فتوے لگا کر، نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے نفرت کی۔ نہیں میرے بھائی، ایسے تبلیغ نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ نبی کائنات کے امام، مسلمانوں کے پیغمبر، ہمارا ان سے اتنا اختلاف ہے۔ اور اس دور میں تو مذہبی اختلاف بھی تھا، سیاسی اختلاف بھی تھا، بے شمار اختلافات تھے۔ خیر اس نے دروازہ کھولا، جی تشریف لائیے۔ آپ اندر تشریف لے کے دیکھا اس کا نوجوان بیٹا بیمار ہے۔ آپ نے اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، آپ نے اس کے سینے پر کدی توڑے چ بھی اتنا حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی پادری کا پتر بیمار ہوئے تو جاؤ جا کے ان کی خبر لے کے آؤ۔ کوئی ہمارے اس علاقے میں عیسائی بیمار ہو تو ہم جا سکتے ہیں اس کی خبر گیری کرنے کے لیے؟ حوصلہ ہی نہیں، جذبہ ہی نہیں ہمارے اندر۔ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو واز بھی ایسی ہو جائے سننے سے۔ اللہ پاک ہمیں علم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ جماعت تو اہل علم کی جماعت تھی، یہ تو علماء کی جماعت تھی۔ اللہ کی قسم اس جماعت کے تو شاعر بھی عالم ہوتے تھے۔ مولا علی محمد سمسام مولانا تھے، عالم تھے۔ مولا ابراہیم خادم شاعر تھے مگر عالم تھے۔ تم تو علماء کی جماعت تھی، اہل اللہ کی جماعت تھی، پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت تھی۔ آج تمہارے سٹیج کو دیکھ کر اللہ کی قسم ہمیں تو رونا آتا ہے۔ تم نے تماشا بنا دیا اس جماعت کو، اس پیغام کو۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو میں سمجھتا تھا نا اپنے بچپن میں، اپنے لڑکپن میں، طالب علمی دور میں کہ وہ فلاں لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ علم والے بنتے جا رہے ہیں، اور جو یہ علماء کی جماعت تھی یہاں پر علم رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ میں سخت لفظ نہیں بولتا، جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، صحیح حدیث پاک ایک حدیث نہیں اوپر سے پڑھ سکتے، وہ اس جماعت میں علامہ ہیں، وہ جناب مفتی بن چکے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، یہ ظلم ہے۔ ظلم پتہ کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، کسی چیز کو اٹھا کر وہاں پہ رکھ دینا جو اس کا مقام نہیں ہوتا۔ تم نے وہ کام شروع کر رکھا ہے۔ تو بہرکیف سچی بات، مجھے بھائی لیاقت علی یاد آ رہے ہیں۔ اس گاؤں میں رہتے ہوئے وہ عالم بندہ تھا، قرآن کا حافظ تھا، علم والا تھا۔ اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ ہمارے اس بتیجے کو علم والا بنائے۔ میں اس کو تاکید کرتا ہوں کہ علم ضرور پڑھنا، ساتھ ساتھ خدمت کرو اس مسجد کی، لیکن ساتھ ساتھ علم بھی پڑھو۔ میں بھی حاضر ہوں، کبھی کبھی میرے پاس بھی آیا کرو، میں بھی جو دو چار لفظ جانتا ہوں میں انشاءاللہ تمہیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ الرحمن۔ علم کو عام کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، علم سے پتہ چلتا ہے ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا۔ اخرجت للناس، ہم دنیا میں آئے ساری انسانیت کے لیے۔ ہم دنیا میں آئے کس کے لیے؟ اچھی بولو، انسانیت کے لیے۔ اور سی ڈی والے اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی میرے بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں ون ہے اور فلاں کی چھترول، یہ لفظ ہے، معاف کرنا نہیں ہنسو نا یار، اللہ قسم یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ہم تو دنیا کے خیر خواہ بن کر آئے، رحمت للعالمین، ہم ان کے جانشین ہیں۔ نبی پاک چھترول کرتے سی لوگوں نے، آپ تو دل جوئی کرتے تھے، دلداری کرتے تھے، دل منہ لیتے تھے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ ان تقریروں سے جان چھڑاؤ، اللہ کی قسم ان تقریروں سے جان چھڑاؤ۔ آج جو ہمارے پاس دعوت تھی نا، اگر سنجیدگی سے ہم یہ دعوت پیش کرتے دنیا کے سامنے تو یہ دعوت دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکی ہوتی۔ الحمدللہ اب بھی پھیل رہی ہے۔ جو دنا قسم کے ہمارے احباب ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ عربی میں کہتے ہیں کثر اللہ امثالہم، اللہ ان جیسے اور پیدا کرے ہماری جماعت کے اندر۔ انشاءاللہ اللہ کا دین غالب آ کے رہے گا۔
لیکن ہماری جو ذمہ داریاں ان کو سمجھو، ہمارے اندر سنجیدگی، ہماری زبانوں میں مٹھاس، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی ہمدردی، یہ پیدا ہونی چاہیے۔ اور یہ تب پیدا ہوتی ہے جب ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ ہم نے پیغام سارے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ ہم نے یہ پیغام اچھی بولو تو یہ جذبہ یہ ہوئے کہ نہیں میں وہابی ہیں، میں اہل حدیث ہے تو میرا پیغام انہوں نے خوش کرنا ہی ہے تو کیتی جا، پھر قیامت میں پہ اللہ نے جواب نہیں۔ میرا پیغام تو وہ ہونا چاہیے جس کو اہل سنت بھی سن سکے۔ میں تقریر ایسی کروں، اصلاحی ایسی کروں جو سب سن سکیں، سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ ابن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما، جا رہے ہو یمن، وہاں جا کے تم نے تبلیغ کرنی ہے، تقریریں کرنی ہے، تو کیسی کرنی ہے؟ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ اللہ کے دین کو مشکل بنا کر پیش نہ کرنا لوگوں کے سامنے، دین کو آسان بنا کر پیش کرنا، اللہ کے دین کو ایسے لب و لہجے سے پیش نہ کرنا، اس انداز سے تقریر نہ کرنا کہ سن کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے، بلکہ اس انداز سے تقریر کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہو، اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں بشاشت اور خوشی اور قربت اور انس پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ قاری خالد مجاہد تقریر تو نہیں چنگی لگے گی، میں نے مٹھی مٹھی تقریر کرنی ہے، اللہ دا قرآن سنا، دین پڑھیا، پورا مدرسہ پڑھیا، فاضل ہے، یہ تمہیں اس لیے لوگ اچھا نہیں لگتے۔ اللہ کے بندوں، ان لوگوں کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ ایسے لوگ اور ہماری جماعت کے اندر پیدا کرے جو علم کی بنیاد پر عوامی باتیں کرتے مگر علم کی بنیاد پر، تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں پورے انسانوں کے لیے۔ نبی پاک اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور محسوس فرمایا اس نوجوان کی زندگی میں اب ٹائم باقی نہیں ہے، جان کنی کا ٹائم ہے، تو آپ نے اس نوجوان سے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ فنظر الی ابیہ، اس یہودی نوجوان نے اپنے باپ سردار، جو یہودیوں کا سردار، اس کی طرف دیکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حدیث پاک کے الفاظ سنانے لگا ہوں، اس یہودی سردار کے اوپر نبی پاک کے اخلاق کا اتنا اثر ہو چکا تھا کہ بے ساختہ، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی تردد کے، وہ کہتے ہیں اتے ابو القاسم، اتے ابو القاسم، میرے بیٹے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں نا فوراً مان لو۔ چنانچہ نبی پاک نے کلمہ آگے آگے پڑھا، پیچھے پیچھے اس نے پڑھا، ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب نکلا۔ نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میرے آنے کی برکت سے تو نے اس نوجوان کو جنتی بنا دیا۔ اور یہاں شان صحابہ بھی سمجھ آتی، نوجوان نعرہ لگاتا ہے شان صحابہ، صحابی ہونے کی شان سنو۔ اس بندے نے کلمہ پڑھا، نبی پاک کی طرف دیکھا، روح پرواز کر کے یہ صحابی بن گیا، اور ایک لمحے کا صحابی۔ نہ اس صحابی نے غسل کیا، نہ وضو کیا، نہ اس نے ایک نماز پڑھی، نہ کبھی اذان کہی، نہ اقامت کہی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ سخاوت کی، نہ عمرہ کیا، نہ حج کیا، نہ جہاد کیا، نہ ایک جمعہ پڑھا، نہ ایک عید پڑھی۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر آقا کو دیکھا، ادھر جان نکل گئی۔ اتنا صحابی فرمایا یہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگو جس صحابی نے کئی سال نبی پاک کے ساتھ گزارے ہوں، رسول اللہ کے ساتھ جانشاری کے مظاہر پیش کیے ہوں، حتیٰ کہ رسول اللہ کی محبت میں جان نچھاور کر دی ہو، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے سر کٹوا دیا ہو، اس صحابی کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ تو بہرکیف میرے بھائیو، ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کے احساس و ادراک کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، کسی کلمہ کافر مت کہا کریں، گستاخ رسول اور فلاں فلاں یہ فتوے لگانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے ابھی پچھلے ہفتے سما ٹی وی پہ میرا پروگرام چل رہا تھا اسی حوالے سے، تو میں نے ایک وہاں جملہ کہا، میں آپ کو سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس، جانتے ہیں آپ؟
کون ہے یہ؟ ماشاءاللہ اچھی بولو ذرا، امام کعبہ۔ ڈاکٹر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دوائیوں والا ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر، پی ایچ ڈی جو آخری ڈگری ہوتی ہے علم کی، انہوں نے اسلامیات میں، اسلامک سٹڈی میں آخری ڈگری بھی حاصل کی بہت سال پہلے۔ اور بیت اللہ کا امام ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اور صرف بیت اللہ کے وہ امام نہیں ہیں، وہ بیک وقت کعبے کے بھی امام ہیں اور مسجد نبوی کے بھی امام ہیں۔ اگر وہ یہاں پہ آئیں تو یہاں نماز پڑھا سکتے ہیں، وہاں پہ ہوں تو وہاں پڑھا سکتے ہیں، یہ ان کا منصب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شؤون الحرمین شریفین، یعنی مکے مدینے کے جتنے معاملات ہیں نا حرمین شریفین کے، اس کا ایک ادارہ بہت بڑا گورنمنٹ کا، اور وفاقی وزیر کے برابر اس کا سربراہ، اس کا منصب ہوتا ہے، تو وہ اس کے بھی ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں۔ اتنی بڑی شان ہے ان کی، مگر اتنی عظمتوں کے باوجود وہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ وہ فتویٰ یہ آپ کے علم میں ہے، وہ مفتی نہیں ہے میاں صاحب، وہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ قاری صاحب افتاء ان کا استحقاق نہیں ہے۔ اتنا بڑا بندہ علمی لحاظ سے، یہ نہیں کہ اس کے اندر علمی اہلیت نہیں ہے، سارا کچھ ہے، مگر فتویٰ دینا یہ ہر ایک کا حق نہیں ہوتا۔ یہ تو جو اٹ پٹو نال 10 مفتی نکل آتے ہیں، اللہ دی قسم ہے جنہوں نے قرآن دی ہے ترجمہ نہیں آتا وہ مفتی نے، اور ان مفتیوں نے آج بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، اہل علم جو ہے ان کو پہچانو، اہل اللہ کی قدر کیا کرو، اہل علم کی قدر کیا کرو، اور ہر بندے سے فتویٰ لینا۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ جب قیامت قریب آ جائے گی، لوگ مفتی ان کو بنا لیں گے جو جاہل ہوں گے، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ ان سے جب فتوے لیے جائیں گے، وہ فتوے دیں گے، شرمائیں گے نہیں، وہ فتوے فوراً دیں گے، فَأَفْتَوْا فتوے دیں گے، کیسے؟ بغیر علم، علم کے بغیر۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، جو ان سے فتوے بیچارے لے رہے ہیں نا، وہ انہیں بھی گمراہ کر دیں گے، انہیں بھی بیڑا غرق کر دیں گے۔ میں بہت سارے مفتیوں کو جانتا ہوں، ذاتی طور پر معاف کرنا، میں بہت سارے مفتیوں کو جانتا ہوں الحمدللہ۔ حالانکہ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جس فیکلٹی میں پڑھا نا، اس فیکلٹی میں پڑھنے والے مفتی ہوتے ہیں اور قاضی ہوتے ہیں، اور میں نے الحمدللہ اس کو ٹاپ کیا تھا، لیکن آج تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھا، میں نے کبھی مفتی نہیں لکھا اپنے نام کے ساتھ، نہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اللہ قسم ہمارے سامنے بیٹھ کے 2 صفحے نہیں عربی کے پڑھ سکتے، وہ مفتی بنے پھرتے ہیں، وہ فتوے جڑی کھڑوتے ہیں ہر ایک دوتے سے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو پاکیزہ کرے، اور ہمیں اپنی یہ ختم نبوت کے تقاضے میں بیان کر رہا ہوں۔ آج ہم جو الجھے ہوئے نا، یہ ختم نبوت کے جو تقاضے تھے ہم نے ان کو بلایا ہوا ہے۔ اگر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے احساس و ادراک ہوتا تو ہم یہ کام کرتے، ہم ان چیزوں سے نکل کے آگے بڑھتے۔ ہر سال کا ہمارا ٹارگٹ ہوتا کہ ہم نے اس سال کیا کام کرنا ہے تبلیغ اور دعوت کے اصلاح کا، اگلے سال کیا کرنا ہے، اس سے اگلے سال کیا کرنا ہے۔ اسی اس مصیبت سے باہر ہی نکلن ڈے، ساری عمر اسی اتھے لگا چڑی۔ اور دیکھو، اگر ایک بچہ ہم سکول میں چھوڑ کر آتے ہیں تو پہلے سال کی پڑھتا ہے نرسری، اگلے سال کی پڑھتا ہے پریپ، جنہوں سے پہلے کچی پکی کہندے سے، پھر وہ فرسٹ پہلی کلاس، دوسری کلاس۔ اب 6-7 سال ایک بچہ سکول میں پڑھتا رہے، 7ویں سالوں دا ابا آوے باہروں آکھے کہ وہ میرا پتر فلانے سکولے جاندہ ہے، جا کے ویکھے 7ویں سال بھی ان دا سبق اور نرسری والا ہے، تو انہیں پریشانی ہونی چاہیے کہ خوشی ہونی چاہیے؟ اچھی بولو ذرا، وہ کچھ سبق اگے چلنا چاہیے نا۔ 7 سال ہو گئے نے تو تمہیں 7 سال نہیں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے واز سن دیا، اوتھے دے اوتھے ہی واز ساڈی کھڑوتی۔ ذرا سوچو نا، اسی کی تقریر کرنے پہ تے کی تقریر سننے پہ، ہمارے کیا آواز ہیں، ہماری کیا تبلیغ چل رہی ہے؟ جو 20 سال 25 سال پہلے ہم باتیں کر وہ بھی تک چل رہے ہیں۔ اور بھئی اس دور میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اللہ کا قرآن قیامت تک کے لیے، اس میں غوطہ زن ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے اللہ نے ہر دور کی رہنمائی ہمیں فراہم کی ہے۔
نبی پاک کی حدیث اور سیرت مبارکہ کے اندر ہر دور کی رہنمائی موجود ہے، ڈھونڈیں اس کو۔ جو آج کے تقاضے ہیں، آج کے مسائل ہیں، آج کی ضرورتیں ہیں، یہ کس نے مہیا کرنی؟ پھر اسی رونے بہ گئے جی وہ تو جناب منکر حدیث ہے، وہ فلانا جڑا نا وہ تو جدت پسند ہے، وہ فلانا جڑا وہ تو ماڈرنزم کا قائل ہے۔ اور جب تم میدان میں اترو گے نہیں، جب تم میدان میں آؤ گے نہیں، تو میدان تو خالی کسی نے آ کے فل کرنا ہے، کسی نے پر کرنا ہے۔ اللہ کے لیے میں تم سب کے آگے ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں آج کہ اپنی ذمہ داریوں کے احساس و ادراک کرو۔ اے نسری پرب دے سبق جڑے چھڑ دیے ہونا پا تھوڑا اگاں ٹریے ہوں، کوئی پرائمری تو پاس کریے، مڈل چ پہنچیے، ہائی اسکول چ پہنچیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دنیا میں جو آئے نا پوری انسانیت کے لیے اس کو سمجھو اور اپنے اندر وسعت پیدا کرو، اپنے اندر وسعت پیدا کرو۔ اللہ نے آپ کو، اہل حدیث میں تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس جو اللہ نے عقیدہ دیا نا، ٹھوس مضبوط عقیدہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اس کی قدر کرو، لیکن اپنے علم کے اندر وسعت پیدا کرو، اپنی سوچ کے اندر بلندی پیدا کرو، اپنی ذمہ داریوں کے احساس و ادراک پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔